عصر کے بعد جب دسترخوان لگتا ہے افطار کے لیے، دسترخوان لگتا ہے تو اس میں رکھا جاتا ہے پھلوری، پکوڑی، پپیتا، انگور، انڈا، وہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب تک ابھی اذان کی صدا نہیں آتی ہے مسجد سے تو آدمی دیکھتا رہتا کہ انگور کہاں ہے، انڈا کہاں ہے، اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی مسجد سے اذان کی صدا آئی، تربوز کو اٹھایا حلق کے نیچے اتارا، شربت کو اٹھایا حلق کے نیچے اتار لیا، رگ رگ سیراب ہو گئی، دل کو سکون پہنچا، آنکھ ادھر ٹھنڈی ہوئی، دل ادھر خوش ہوا۔ 1 منٹ میں جو مزہ آتا ہے سال بھر ایسا مزہ نہیں آتا۔ لیکن آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، اس سے بھی زیادہ مزہ کہاں آئے گا؟ دنیا میں نہیں، جنت میں۔ جب جنت میں مسلمان پہنچے گا، جنت کو اپنی آنکھ سے دیکھے گا، جنت کی نعمت کو اٹھا کر کے حلق کے نیچے اتارے گا، جب بھی اتنا مزہ نہیں آئے گا۔ جب جنت کا بنانے والا مالک خدا سامنے آئے گا اور اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھے گا تو جنت کو بھی بھول جائے گا، جنت کی نعمت کو بھی بھول جائے گا۔ ایک غیر مسلم بولا میں مسلمان ہو جاؤں گا، مجھ کو کیا ملے گا؟ تو ایک عالم دین نے کہا جنت ملے گی۔ کہا جنت کے لیے مسلمان نہیں ہو سکتا، جنت سے بڑھ کر کے ہے تو بتاؤ۔ جنت کے بدلے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو سکتا، جنت سے بہتر ہے تو بتاؤ۔ وہ عالم دین تھے، کہا کہ میں جنت سے بہتر کی ضمانت لیتا ہوں، تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، تم کو خدا کا دیدار ہوگا۔ خدا کے دیدار پر قربان ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ ایک بہرا بیمار کے پاس گیا خیریت لینے کے لیے، تو وہ تو سنتا کچھ ہے نہیں، صرف بولتا ہے۔ تو بیمار سے جا کر کے بولا کیا حال ہے؟ تو بیمار بولا کہ مر رہا ہوں۔ کہ سبحان اللہ، مبارک۔ دوسرا سوال پوچھا کہ کیا کھا رہے ہو؟ تو بیمار کھسیا کر کے بولا زہر کھا رہا۔ کہ سبحان اللہ، بہت اچھی دوائی ہے، رات دن پابندی سے کھاتے رہے۔ تیسرا سوال پوچھا کہ کس ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے؟ بولا کہ ملک الموت سے۔ کہا بہت بڑھیا ڈاکٹر ہے، پورا علاج جب تک نہیں کرے گا تب تک نہیں چھوڑے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے رمضان میں سو جائیں گے، عید میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، یہ کنیا کے بھی ماموں ہیں اور دلہا کے بھی ماموں ہیں۔ قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی، قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی، قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی۔ یہ سرمایہ بھی اپنا کیسے آڑے وقت کمایا، اسی میں اسی میں رات ایک آئی ہزاروں ماہ سے افضل، کہ جس میں چشمہ رحمت سے بندوں کو سلام آیا، کہ جس میں چشمہ رحمت سے بندوں کو سلام آیا۔ میں اتنی دور سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ بھی سوچ نہیں سکتے، اگر آپ کا جلسہ ہوتا تو میں بورا میں کر ہی دیتا۔ حضرت مفتی منصور صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے مجھے دعوت ملی تھی، اس لیے بادل ناخواستہ مجھ کو آپ کی خدمت میں آنا پڑا۔ میں ان کے واسطے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ دائر قائم فرمائے۔ آپ کے جلسے میں اتنی دور سے میں آیا ہوں، اگر مجھے 3 منٹ کا ٹائم ملتا تو یہ میں پیغام آپ کو سنا کر کے جاتا۔ اگر آپ اس کی حفاظت کر کے لے جاتے تو میں مسند رسول پر گارنٹی لیتا کہ آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا، گارنٹی ہے۔ مگر اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام حلال کمانا ہے، اگر حرام کماتے ہیں تو میں گارنٹی واپس لیتا ہوں۔ اور دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے، پیسہ تھوڑا ہے تھوڑا خرچ کرنا ہے،
پیسہ ہے نہیں دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے پیسے کو اڑانا نہیں ہے, پیسے کو پانی کی طرح بہانا نہیں ہے. 1 سال حلال کما کر کے دکھائیے, 1 سال حساب سے خرچ کر کے دکھائیے. میں مسند رسول پر گارنٹی لیتا ہوں, ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا, جیب میں بھی پیسہ ہوگا, گھر میں بھی پیسہ ہوگا, ضرورت ختم ہو جائے گی, پیسہ ختم نہیں ہوگا. خدا کس پر مہربان ہے؟ امیر پر زیادہ مہربان ہے یا غریب پر مہربان ہے؟ آپ کا دل بڑا خوش ہوگا. جب امیر خدا کے پاس آئے گا تو خدا پوچھے گا مال کے بارے میں, کہاں کہاں سے کمایا, کہاں کہاں خرچ کیا. جب تک جواب نہیں آئے گا 1 انچ ہل نہیں سکتا. قربان جائیے غریب کے اوپر. جب غریب آئے گا خدا کے پاس تو خدا مال کے بارے میں نہیں پوچھے گا, حال کے بارے میں پوچھے گا. کیا حال ہے؟ خیریت تو ہے. جتنا وہ غریب پر مہربان ہے اتنا وہ امیر پر بھی مہربان ہے. میں مادے پور آ کر کے پریشان نہیں ہوں کہ یہاں کے لوگ کیسے کھاتے ہیں, کیسے کماتے ہیں. میں یہاں آ کر کے اس بات سے پریشان ہوں کہ کہیں یہ لوگ شادی میں دوسرے کو دکھانے کے لیے, نیچا کرنے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہا کر کے 10 سال کی محنت کو ایک جھٹکے میں ہوا نہ کر. مسلمان مال سے غریب نہیں ہے, چال سے غریب ہے. ابھی آنے والا ہے رمضان کے بعد عید جیسا موسم آنے والا ہے. عید کو لوگوں نے عبادت نہیں رہنے دیا, تہوار بنا دیا. زکوٰۃ مدرسے میں دینی تھی, وہ پیسے سے بھی کپڑا خرید لیا. فطرہ غریبوں کو دینا تھا, اس پیسے سے بھی کپڑا خرید لیا. جیب کو جیب نہیں دیکھا, مارکیٹ میں پیسہ کو پیسہ نہیں سمجھا. نتیجہ یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی اپنے کپڑے میں لگا دیا, فطرہ کا پیسہ بھی اپنے کپڑے میں لگا دیا. اب کوئی غریب آتا ہے تو اس کو دھکے مارتا ہے, مدرسے کا آدمی آتا ہے تو اس کو دھتکارتا ہے. اس وجہ سے مستحق کو ذلیل کرنے کے نتیجے میں رمضان پانے کے بعد بھی زندگی بھر ذلیل رہتا ہے. مسلمان مال سے غریب نہیں ہے, چال سے غریب.